وسلم تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت صدر مجلس اعظم امیر پنجاب حضرت قبلہ شاہ صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، عالی مرتبت فخر المدرسین عمدۃ المحققین علامہ فردوسی صاحب زیدہ مجدہ ذی وقار اساتذہ گرامی، باوقار علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات کرام، سامعین و حاضرین، طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ سب کو بالخصوص ان بچوں کو جنہوں نے سند فراغت حاصل کی، حفظ قرآن کی سعادت پائی، باقاعدہ عالم دین بننے کا شرف انہیں نصیب ہوا اور آج عزتوں کی دستار سر پہ سجائے بیٹھے آج کی تقریب کے دولہا بنے بیٹھے ہیں، میں ان کو، ان کے والدین کو، اساتذہ کو، آپ سب کو بصمیم قلب مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ عزت میں دعا ہے کہ اللہ ان بچوں کو کتاب و سنت کے تقاضوں پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی خاص عنایتیں اور کرم نوازیاں ان کی جھولیوں میں ڈالے۔ میں علامہ فردوسی صاحب کا مداح ہوں اور ان کی کاوشوں کا، ان کی محنتوں کا قدردان ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہار میں تو پھول کھلانا کوئی بڑی بات نہیں، خزاں کے موسم میں جو گل و لالا کھلا دے اور صحراؤں کے اندر جو چراغاں کر دے وہ عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ یہاں بیٹھ کر کے بہت کم وسائل کے باوجود انہوں نے چراغ روشن کیا اور اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں بھی اور پھر پوری دنیا پر ان کے تلامذہ تدریس کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں اور مزید ان کی محنتیں انشاءاللہ ثمر بار ہوں گی۔ اور یہ بات کر رہے تھے کہ یہ صحرا کا علاقہ ہے تو مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو صحراؤں سے اٹھنے والے لوگ فطرتوں کے امین ہوتے ہیں اور جب وہ علم کا چراغ لے کے میدان عمل میں آتے ہیں تو اندھیرے مٹاتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا ابھی تو ایک صحرا میں علم کا چراغ روشن کیا، اور وہ بستی جس کے اطراف میں بسنے والے اور ان لوگوں کے تلخ اور نامناسب رویے، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہاتھ میں جو چراغ علم لیا اس کی روشنیاں چار دانگے عالم میں پھیلی۔ آج بھی نبیوں کے وارث مشکلات کا کلیجہ چیر کے حالات پیدا کرتے ہیں۔ اپنی راہیں خود تراشنا کمال ہوتا ہے۔ بنی ہوئی راہوں پہ چلنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن خود راہیں تراشنا اور خود چلنا، پھر لوگوں کو طرح دینا، یہ سعادت مند لوگوں کا مقصود ہوتا ہے۔ چونکہ جلسہ دستار فضیلت کا ہے تو آپ اگر مجھ سے یہ سوال کریں کہ اسلام کا کوئی دوسرا نام بتائیں تو میں برجستہ عرض کروں گا کہ اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے۔ ہمارے دین نے ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی، اور اس دین کا دوسرا نام دین علم کیوں نہ ہو کہ جس دین کی تعلیمات کا آغاز ہی اقرا سے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پہ ناز کیا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ ماضی قریب میں آپ نے سنا ہو کسی نے امی کا ایک ایسا ترجمہ کیا جو اس کی اپنی خواہشات کا آئینہ دار تھا اور امی کی عظمتوں کو بیان کرنے سے قاصر رہا۔ تو جگہ جگہ بات چلی تو میں نے کہا کہ میاں وہ پڑھنے نہیں آئے، وہ پڑھانے آئے، سبحان اللہ، وہ سیکھنے نہیں آئے، وہ سکھانے آئے۔ میں ایک یونیورسٹی میں تھا تو مجھے وہاں کے وائس چانسلر صاحب کہنے لگے کہ یہ جو شور مچا ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں جو اساتذہ رکھتے ہیں تو ان کی کوئی ڈگریاں چیک کرتے ہیں یا ویسے ہی رکھ لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے کسی ان پڑھ کو یہاں استاد رکھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ اس یونیورسٹی میں پڑھے لکھے کو استاد رکھتے ہو تو جس رب نے پوری کائنات کا معلم بنا کے حضور کو مبعوث فرمایا تو ایسے ہی مبعوث فرما دیا۔ سبحان اللہ، انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔ تو اسلام کا دوسرا نام دین علم ہے، اور ہمارے اسلاف نے علم پہ کام کیا، اور ہماری تعریف، ہماری پہچان اور ہمارا مقام علم تھا، اور علم کی وجہ سے ہی انسان اپنے دیگر مشارکات سے ممتاز ہوتا ہے۔ حضرت امام اہل سنت امام الشاہ احمد رضا خان علیہ رحمہ و رضوان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو مناطقہ کہتے ہیں کہ نطق فصل ممیز ہے اور یہ حیوان ناطق یہ امتیاز پیدا کرتا ہے حیوان سے، تو کیا نطق فصل ممیز ہے اور یہ درست ہے؟ تو آپ نے کہا درست ہے، لیکن انسان کے شرف کا سبب نطق نہیں ہے، انسان کے شرف کا سبب علم ہے۔ سبحان اللہ، علم کی وجہ سے انسان کی فضیلت فرشتوں کے اوپر ثابت ہوتی ہے۔ واہ، سبحان اللہ، فرشتوں پر انسان کا تفوق جو واضح ہوا وہ بوجہ علم واضح ہوا۔ تو علم کی وجہ سے انسان اپنے مشارکات سے ممتاز ہوا، اشرف ہوا اور افضل قرار پایا، اور ہمارے دین نے ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی آخری دیوار تک ہمیں علم حاصل کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی۔ علماء نے کہا کہ اگر کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ اس کے پاس بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے، جس طرح آج کل ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ کینسر آخری سٹیج پہ ہے اور آپ چند مہینوں کے مہمان ہو، تو جاؤ جا کے رشتہ داروں سے مل لو اور اللہ اللہ کر لو، معافی تلافی کر لو۔ تو ویسے اللہ چاہے تو لمبی زندگی دے، لیکن جو ظاہری اسباب ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ 3 ماہ کے 2 ماہ کے اتنے دنوں کے مہمان ہیں۔ اس طرح کسی کو سزائے موت ہو جائے تو وہ وقت متعین ہو جاتا ہے کہ فلاں دن اسے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا۔ تو کسی وجہ سے کسی کو یہ غالب ظن ہو کہ بس اس کا آخری وقت آ گیا ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ صدقہ و خیرات کرنے لگ جائے، وہ نوافل پڑھے، وہ دیگر اعمال بجا لائے۔ علماء نے کہا وہ علم سیکھنے لگ جائے۔ سبحان اللہ، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ طالب علم تھا، قیامت کے دن اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ سبحان اللہ، جنت کے 100 درجے ہیں، اس کے اور پیغمبروں کے درمیان صرف 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ اس کو اتنا رفیع مقام جنت میں عطا فرمائے گا جو علم سیکھتے سیکھتے انتقال کر گئے۔ تو یہ علم کا مقام ہے، علم کا مرتبہ ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر اللہ کے محبوب علیہ السلام کے 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے، تو جب تدفین کا مرحلہ آیا تو حضور پوچھتے تھے قرآن کی آیتیں کس کے سینے میں زیادہ ہیں، اور جس کو زیادہ قرآن آتا ہوتا اس کو آگے دفن کیا جاتا۔ سبحان اللہ، تدفین میں بھی ترجیح اس کو دی گئی جس کے سینے میں قرآن کی آیتیں سبحان ہیں۔ اللہ، دنیا کوئی بھی معیار مقرر کرے وہ ان کا خود ساختہ معیار ہے۔ ایک زمانے میں جس کی اولاد زیادہ ہوتی تھی اس کو افضل و اشرف اور معزز سمجھا جاتا تھا، چونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس یہ قانون تھا۔ تو اولاد کی کثرت عزت کا سبب اور معیار قرار پائی، اور آج اگر کسی کی اولاد زیادہ ہو تو لوگ اس سے مذاق کرتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں یہ معزز ہونے کا ذریعہ تھا، کیونکہ
پھر دور بدل گیا اور آج جس کے پاس مال و زر زیادہ ہے، جس کے پاس پیسے زیادہ ہے، وہ معزز شہر کہلاتا ہے۔ آپ نے عرس کے اشتہارات میں، آپ نے جلسوں کے اشتہارات میں معززین شہر میں کسی غریب تہجد گزار کا نام نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ نے معززین میں امراء اور رؤساء کے نام دیکھے۔ اس دور کے اندر لوگوں کا معیار دولت کی وجہ سے، وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر صہبان جیسی فصاحت ہو، ابن مکلا جیسا خط ہو، اور ابن ادہم جیسا زہد ہو، اذ اجتمعت فی المرء والمرء مودم فلیس لہ قدر بمقدار درہم، لیکن وہ ہو بیچارہ غریب تو اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ وہ ساگر صدیقی نے کہا تھا نا، میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ تو آج کی تاریخ میں معزز وہ ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، جس کے پاس جائیداد زیادہ ہے، جس کے پاس منصب ہے۔ تو کبھی جس کی اولاد زیادہ تھی وہ معزز تھا، اور پھر وہ معزز ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے۔ جمہوری دور کے اندر معززین کی فہرست الگ ہوتی ہے، ماشاء اللہ دور کے اندر معززین کی فہرست الگ ہوتی ہے۔ ہر دور کے اپنے اپنے تقاضے، لیکن یہ خود ساختہ خانہ زاد تقاضے ہیں جو لوگوں نے خود وضع کر رکھی ہے۔ لیکن سب سے افضل کون ہے، سب سے اشرف کون ہے، حقیقی معیار کیا ہے؟ اللہ اکبر، دانشوروں کے امام، عقل و بینش، فہم و ادراک جس کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہوتی ہے، اس نبی نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی معیار رہے، لیکن حقیقی معیار یہی رہے گا، اور یہی معیار ہے جس کو قرآن دیا گیا، جس کو علم کا جمال دیا گیا، اور اس نے کسی دنیا دار کی ٹھاٹ باٹ کو دیکھا اور اس نے ٹھنڈی آہ بھری، حسرت کی کہ میں تو کنگال ہوں، میرے پاس تو مال و متاع نہیں ہے، میرے پاس تو دنیاوی ساز و سامان نہیں، کبھی کھانا کھاتا ہوں کبھی فاقے کاٹتا ہوں۔ تو اس کی ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر، اس کی عالی نسب گاڑیوں کے بیڑے کو دیکھ کر اس نے ٹھنڈی آہ بھری حسرت کی، اور اس نے اس انداز سے دیکھا، قد حقر ما آتاہ اللہ، اس نے اللہ کی عطا کو حقیر جانا، اس نے سمجھا ہی نہیں کہ میرے رب نے مجھے کیا عطا کر رکھا۔ تو عزت کا معیار اور شرف کا ذریعہ علم ہے، اور ہمارے اسلاف نے علم کی وجہ سے ہی امتیاز لوگوں کو دیے تھے۔ ابن ابزہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کو مکے کا گورنر بنا کے، گورنر مکہ امیر المومنین حضرت عمر سے ملنے جاتے ہیں، ان کے بلاوے پہ اپنی نیابت میں ان کو گورنر بنا دیا۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ نے پیچھے کس کو چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا ابن ابزہ کو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ نام میں نے پہلے سنا نہیں، یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ ایک غلام زادہ ہے، ذات کا غلام ہے۔ تو کہا اس کو تم اپنے پیچھے گورنر بنائے ہو؟ تو حضرت عمر کو گورنر مکہ نے کہا اس کو قرآن بڑا آتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے کہا مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا، یہ قرآن لوگوں کو عزت عطا کرے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو عزت کا معیار مال و دولت نہیں ہے، عزت کا معیار قد کاٹ نہیں ہے، عزت کا معیار نسب اور رنگ نہیں ہے، عزت کا معیار علم ہے۔ علم کی وجہ سے ہی امتیاز ہے۔ اسی لیے مولا کائنات نے کہا تھا کہ ہم جبار کی تقسیم پہ راضی ہیں، اس نے جاہلوں کو مال اور ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کیا۔ تو علم کی وجہ سے امتیاز ہے، علم شہنشاہی ہے، علم بادشاہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ نے دوسرے ملک پہ حملہ کیا، اور وہاں کا بادشاہ پابجولہ بادشاہ کی خدمت میں لائے گا۔ اس نے کہا زنجیریں اس کی کھول دو، ہم بادشاہوں کو جو رسواری کیا کرتے۔ اپنے سامنے برابر کرسی پہ بٹھایا، کہا کہ تمہارا علاقہ تو فتح ہو گیا، اب ہم تمہیں نہ جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں نہ تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس حکومت میں تجھے کوئی منصب دینا چاہتے ہیں، اب تم خود بتاؤ کہ تم خود کیا چاہتے ہو، کون سا منصب تمہیں دیا جائے۔ تو اس مفتو بادشاہ نے کہا کہ مجھے معلم لگا دیا جائے، مجھے ٹیچر بنا دیا جائے۔ تو وہ بادشاہ بہت سمجھدار تھا، اس نے ہنس کے کہا دوبارہ بادشاہی چاہتے ہو؟ یہ بادشاہی ہے، یہ شہنشاہی ہے۔ تو جب ہم علم کی آماجگاہوں کو آباد کر رکھا تھا، ہم دنیا کے شہنشاہ تھے، دنیا کے بادشاہ تھے۔ جب شارلمان اس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق کر رہے تھے یورپ کے اندر ہی ابن حزم کے قلم سے 1000 کتابیں نکل چکی۔
یہ ہماری تاریخ ہے. امام قرطبی کہاں بھی تھے؟ قاضی ایاز مالکی اندلسی کہاں تھے؟ ابو حیان اندلسی صاحب بحر المحیط والے کدھر گئے تھے؟ اور یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب شارلمانس کے لارڈز ابھی دستخط کرنے کی مشق کر رہے تھے، وہ حروف آشنا بھی نہیں تھے اور ہمارے منجم ستاروں پہ کمندے ڈال رہے تھے. ابھی پیرس کی گلیوں میں کیچڑ تھا، بغداد عروس البلاد کہلاتا. یہ ہماری تاریخ ہے. اقبال جب یورپ میں گئے تو ان کی عالی نسب عمارتوں کو دیکھ کے وہ متاثر نہیں ہوئے، بلکہ انہیں رونا اس وقت آیا جب وہاں لائبریری میں پہنچے اور اپنے اسلاف کی کتابیں دیکھی. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ حکومت کی کوئی بات نہیں، وہ تو آنے جانے مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آپ آ گئی جو دیکھی ان کو یورپ میں. تو دل ہوتا ہے سیکھ والا. دل میرا 30 ٹکڑے تب ہوا کہ جب میں نے ان کتابوں کو ان کی لائبریریوں میں دیکھا. یہ ہمارا سرمایہ تھا، یہ ہمارا اسلحہ تھا. العلم صلاح، علم اسلحہ ہے، علم نور ہے، علم جمال ہے، علم زینت ہے، علم وقار ہے، علم شرف کا سبب ہے، علم اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، علم انسانیت کے لیے وقار کی علامت ہے، پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دیتا ہے. اکبر الہ آبادی نے کہا کہ باپ کا مرتبہ بھی بہت سارا ہے، لیکن استاد کا جو مرتبہ رکھا گیا اس کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا. اس کی کیا وجہ؟ کہا کہ باپ اعلیٰ مقام سے کھینچ کے اس کو پستیوں میں لے کے آتا ہے، استاد پھر پستیوں سے اٹھا کے بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے اس کو شرف دیا گیا، اس کو عزت دی گئی، اس کو وقار کی مسلط دی گئی. اور جب ہمارے مدارس آباد تھے، جب علم کی آماجگاہیں آباد تھیں، جب قلم اور کرتاس سے ہمارا رشتہ مستحکم تھا تو دنیا کے اوپر ہم غالب تھے. آج تو مجھے خوشی ہو رہی ہے، آپ کو مسرت ہو رہی ہے کہ اتنے بچے 23 علماء اور اتنے ہی قریب حفاظ فارغ و تحصیل ہو رہے ہیں. لیکن اگر ہم ماضی میں پلٹ کے جائیں، امام محمد بن حسن الشیبانی جب درس حدیث دینے بیٹھتے تھے تو اس زمانے کے اندر تو لوگوں کی یادداشت مضبوط ہوتی تھی، ایسے وہ یاد کر لیتے تھے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ احتیاطاً لکھ لیتے تھے. تو اس مجمع کے اندر جو درس حدیث کو سننے کے لیے آتا، جو لکھنے والے ہوتے ان کی سہولت کے لیے دواتیں رکھی جاتی جگہ جگہ پہ تاکہ ان کو لکھنے میں روشنائی لینا آسان ہو. تو صرف مجمع میں لکھنے والوں کی سہولت کے لیے ایک ایک مجلس میں 4,000 دواتیں رکھی جاتی تھیں. سبحان اللہ. یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہمارا ماضی ہے. ہم علم پرور تھے، ہم علم شناس تھے، ہم علم کے نور سے مالا مال تھے. آج سے کوئی 60 سال پہلے ڈاکٹر غلام جیلانی برق نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، وہ ایک تقریب میں گیا جس تقریب میں پہلی لائن پہ جو ہے وہ انتظامی افسر بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری قطار کے اندر جو ہے وہ اساتذہ پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بعد تو وہ بہت بے چین ہو گیا، شاید اس نے یہ پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا تھا. تو واپس آ کے اس نے مضمون لکھا جو اس دور میں چھپا بھی، تو اس نے اپنی کتاب میں بھی اس کا ذکر کیا. کہتا کہ میں پاکستان کو آگے کیسے جاتا ہوا دیکھوں جبکہ علماء کو دوسری جو اساتذہ ہیں، جو علم جن کا تعارف ہے، ان کو دوسری صف میں بٹھا دیا گیا ہے، اور یہ ڈی ایس پی صاحب ہیں، یہ ایس ایچ او صاحب ہیں، ان کو پہلی لائن میں بٹھا دیا گیا ہے. تو کہا کہ پھر یہ بات لکھ لو کہ ہم آگے جاتے نظر نہیں آ رہے، ہم پیچھے کی طرف لڑک رہے ہیں. جب علم کو تفوق ہوگا تو پھر قومیں ترقی کرے گی. اور میں نے عرض کیا کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے دفن کرتے ہوئے بھی علماء کو آگے رکھا. سبحان اللہ. یعنی بعد از انتقال بھی ان کا شرف ہے. اللہ اکبر. بلکہ علماء تشریف فرما ہیں، جو کتا سیکھ جائے اور جو کتا نہیں سیکھا ہوا، دونوں کے مارے ہوئے لائے ہوئے شکار کو اس کے اندر فرق ہے. ایک مردار ہے، ایک طیب ہے. یار کتا سیکھ جائے تو کتوں سے ممتاز ہوتا ہے، تو انسان کا مطلب سکھلایا ہوا کتا سے ممتاز ہو جاتا ہے. اور امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ وہ جو چیونٹی نے کہا تھا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کوئی کچل نہ ڈالے. اس چیونٹی کو اللہ نے قیامت تک آنے والی چیونٹیوں کا سردار بنایا. اور قرآن کی 114 صورتوں میں سے ایک صورت اس کے نام ہے. اللہ اکبر. اس چیونٹی نے کہا تھا کہ جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر جان بوجھ کر تمہیں قتل نہیں کر سکتا، رون نہیں سکتا، پامال نہیں کر سکتا. چیونٹی جانتی تھی کہ
کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے والا لشکر جان بوجھ کے ننھی جان کو بھی ضائع نہیں کر سکتا. اس کے علم کی وجہ سے اس کو باقیوں سے ممتاز کر دیا. اور یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جو اپنے بدن سے بم باندھ کر کے انسانوں کے انبوں میں گھس جاتے ہیں اور پھر سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں، وہ کسی شیطان کا لشکر تو ہو سکتا ہے، پیغمبر کا لشکر نہیں ہو سکتا. یہ شیطانی انداز تو ہو سکتا ہے. ہمارے دین نے تو ہمیں جنگ کے بھی اسلوب سکھایا. یہ آپ نے سنا ہے کہ جنگ اور محبت میں کوئی ضابطہ نہیں ہوتا. یہ جاہل معاشروں کی کہانی. پڑھے لکھے معاشروں کے اندر حضور دی ہوئی تعلیمات کے نتیجے میں جنگ میں بھی اسلوب چاہیے، محبت میں بھی اسلوب چاہیے. وہاں بھی اصول ہوتے ہیں، یہاں بھی اصول ہوتے ہیں. اور میں بات پرانی نہیں کرتا، ابھی پرسوں کی کہانی ہے. وہ ہماری آبادیوں پہ بم برسا رہے تھے، لیکن ہمارے جوانوں نے اور ہماری افواج کے اندر ہماری افواج نے ان کے ٹھکانوں پہ بمباری کی، ان کی آبادی کو نشانہ نہیں بنایا. ہم 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑے ہیں، لیکن دنیا کو بتایا ہم محمد عربی کے ماننے والے ہیں. ہم انسانی آبادی کو، بچوں کو، بوڑھوں کو قتل کرنے کے روادار نہیں ہیں. یہ ہمارے جنگ کے قانون ہیں، یہ ہمارے جنگ کے ضابطے ہیں، یہ ہمارا بتایا ہوا دین جو ہمارے آقا نے ہمیں عطا کیا. اور پھر نتیجہ آپ نے دیکھا، اللہ اکبر، جو رافیل کر کے اترا رہا تھا اور اس کی باچھیں کھل جاتی تھی رافیل کا نام لیتے ہوئے، اور پھر اس رافیل کو بھاگتے ہوئے جگہ بھی نہیں ملی. اور ہمارے شاہینوں نے وہ کرتب دکھائے کہ دنیا نے دیکھے. برستی ہوئی گولیوں کے اندر ٹھیلیاں کرتے رہے. اور میں نے پرسوں کہا تھا ابھی تو ہم نے چائنا کا مال چلایا ہے، دوسرے والا مال ہے وہ تو ابھی گوداموں میں پڑا ہے. تو تم ہمارا کیسے مقابلہ کرو گے؟ گاؤں موتر پینے والوں، ہم آب زمزم پینے والے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، پاک فوج پاکستان. گائے کی نجاست پیو گے تو آبادیوں پہ بم گراؤ گے، آب زمزم پیو گے اصولوں کو ملحوظ رکھو. اللہ جل شانہ نے ہمیں علم کے نور سے مالا مال کیا. جنگ ہو تب بھی اور امن ہو تب بھی، محبت ہو تب بھی. کسی سے ہم نفرت بھی کرتے ہیں تو اس کے بھی ہمارے ضابطے ہیں، اس میں بھی ہم ضابطوں سے نہیں نکلتے، ہم تجاوز حد سے نہیں کرتے. یہ ہمارا دین ہے. تو اس لیے ہمارا دین علم ہے. ہم علم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس لیے علم کی آماج گاہوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیجئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اپنے درد دل کو بیان کر رہے تھے کہ یہ ہماری خودداری ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جھولی نہیں پھیلاتے. علماء پھیلائے کیوں؟ لوگوں کو جھولیاں لے کے آنا چاہیے کہ حضرت یہ خیرات قبول کر دیجیے. یہ لوگوں کو آنا چاہیے، ان کی ضرورت ہے. علماء نے لکھا کہ زکوٰۃ دینا امراء پہ واجب ہے اور غرباء پہ لینا واجب نہیں ہے. نہ لیں تو وہ مجبور نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ کی راہ کے اندر خیرات کرنا اور ہمارے اوپر جو ذمہ ہے اس کو ادا کرنا وہ تو ہمارے اوپر لازم ہے. وہ تو ہم ہاتھ جوڑ کے کہیں کہ جناب جو ہے وہ آپ لے لیجئے. اور علماء سے پوچھئے کہ آپ اگر یہ پیش کرتے ہیں تو آپ شکریہ کی تمنا بھی نہیں کر سکتے کہ شکریہ ادا کیا جائے، اس لیے کہ آپ نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ کے اندر ہمیں اتنا باشعور ہو جانا چاہیے کہ جو مدارس دینیہ جہاں ہیں ان کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور لوگوں کو اپنی تجوریوں کے دروازے کھول دینے چاہیے. ورنہ شہر کے شہر خالی پڑے ہوئے ہیں. یہ تو آپ کی ایک چھوٹی سی بستی ہے اور اتنا بڑا چراغ روشن ہے. یہاں سے علماء پیدا ہو رہے ہیں، حفاظ پیدا ہو رہے ہیں. میں جانتا ہوں بڑے بڑے شہر اور ان شہروں کے اندر ایک بھی مدرس نہیں بیٹھا ہوا، ایک بھی عالم نہیں بیٹھا ہوا. آپ کو گا کر خوش کرنے والے تو مل جائیں گے اور تو گلی گلی ملیں گے، اور اس کے لیے کسی سند کی ضرورت بھی نہیں ہے. 8 سال صفوں کے اوپر بیٹھ کر کے مشقت سہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ تو بازار سے جو ہے وہ تھوڑی کتابیں خرید لو اور پھر آواز اچھی ہے تو رٹ لو. اور آج تو کیسٹ سے آپ رٹ سکتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرو، لوگ کہیں گے واہ سبحان اللہ. تو یہ جو ہے وہ تو آپ کو مل جائے گا اور گلی گلی مل جائیں گے، لیکن مدرس نہیں ملیں گے، عالم نہیں ملیں گے. اور ایک وقت آنے والا ہے، فرائض کے بارے میں حدیث میں آتا ہے 2 لوگ لڑ رہے ہوں گے، تیسرا آدمی ان کے درمیان جو ہے وہ تصفیہ کرانے والا نہیں ہوگا. یہ وقت بھی آنے والا ہے. اس قدر جو ہے وہ علم اٹھا لیا جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ کیا سینوں سے اٹھ لیا جائے گا؟ فرمایا علماء اٹھا لیے جائیں گے.
اللہ اکبر، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ تو آج جو ہیں ان کو غنیمت سمجھے۔ ہمارے علاقے میں بزرگ گزرے ہیں، حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، بہت صالح اور پاکیزہ فکر شخص تھے۔ تو بڑے سادے فقیر درویش، انہیں جو ہے وہ رومی اثر بھی کہا کر جاتا تھا۔ تو اس سے انہوں نے کسی نے آ کے، وہ پنجابی میں گفتگو کرتے تھے، تو کسی نے کہا کہ میاں جی اب وہ جو عالم جن کا ہم سنتے تھے، وہ درویش صوفی جن کا سنتے تھے، وہ ملتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے آگے کہا، او جڑے ہے جے قدر کر لو، یہ بھی نیچے لبنے، جڑے ہے نے قدر کر لو، یہ بھی نیچے لبنے۔ تو آج آپ قدر کریں ان آواز گاہوں کی جہاں علم کے چراغ روشن ہیں۔ میں آج سے چند سال پہلے بھی حاضر ہوا تھا، اور اس وقت تو حالت بہت شکستہ تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے جس طرح کہ ہم اپنے گھروں کو مرصع کیا ہے۔ آج جو ہے وہ کمروں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، لیکن حالت جو ہے طلباء کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، مدرسین کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، لیکن حالت تقریباً ملتی جلتی ہے۔ تو آپ کے شہر کی سب سے خوبصورت عمارت مساجد اور مدارس ہونے چاہیے، اور اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جتنے لوگ آپ آگے بیٹھے میرے سامنے، ان کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہے، صرف اتنے لوگ عزم کر کے اٹھ جائیں کہ یہ ذمہ ہمارے یہ مدرسہ ہمارے ذمہ رہا، صرف اتنے لوگ۔ اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہر ماہ لاکھوں روپے دیں، بس جتنا ان سے بن سکے، جتنا ان کی گنجائش ہو، وہ کہیں کہ یہ فرض ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے ہر ماہ اس جامعے کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں کام ہو رہا ہے تو یہ مدرسہ کتنا عالی شان بنتا ہے۔ ویسے مدرسے عمارتوں سے عالی شان نہ بھی ہو، اصل تو اس کا نظم ہوتا ہے، اصل تو تعلیم ہوتی ہے۔ لیکن جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، تو اس دور کے اندر جو دور کے تقاضے ہیں، ہمیں عالی شان مدارس قائم کرنے ہیں اور بہتر انداز سے ان کو لے کے آگے جانا ہے۔ میں بارگاہ عزتی میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ اس درس گاہ کو قیامت تک آباد رکھے۔ ہمارے محترم علامہ فردوسی صاحب، ان کی پوری ٹیم، یہاں پڑھنے والے طلباء، معاونین، بلکہ جو گلی سے گزرتے ہوئے اس مرکز علم کو محبت کی نظر سے دیکھ کے گزر بھی جاتا ہے، اللہ اس کو بھی محروم نہ رکھے اور اپنی خاص عنایتیں ہماری جھولی میں ڈال دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔